اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ برکتیں اور رحمتیں آپ پر، والصلاۃ والسلام دنیا کی عظیم ہستی نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 42ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ خاصہ رحمت میں ربی ایک شعر سناؤں، گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ کفر کافر را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را۔ کافر کے لیے کفر، دیندار کے لیے دین، اور عطار کے لیے درد دل کا ایک ذرہ، عشق کی ایک چنگاری۔ یہ ہے آج سرنامہ کلام خواجہ فرید الدین عطار۔ یہ لکھا تو خواجہ جاتا ہے واو الف، لیکن پڑھتے اس کو خواجہ ہے۔ بزرگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس لفظ پہ گفتگو کریں گے۔ خواجہ فرید الدین عطار نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام ان کا ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراہیم بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اصل نام ان کا محمد ہوا، ابو حامد، اور فرید الدین عطار جو ہے یہ ان کا قلمی نام ہے، اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا ہے۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1145 عیسوی ہے، جس کا یہ 2013 جا رہا ہے، اور شہادت آپ کی 1220-21 کے قریب ہو۔ اور پرابلم وہی ہے، یعنی کہ اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ اس جو میں نے آپ کو بتایا ہے 1145 اور 1220، اس کے حساب سے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 75 سال بنتی، 75 ایئرس۔ لیکن ایک جگہ میں نے 100 سال بھی پڑھا ہے کہ آپ کی عمر 100 سال 100 ایئرس، اور ایک جگہ میں نے 114 سال بھی جو ہے وہ پڑھا ہے۔ لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ 75 سال تو تھی آپ کی عمر، ماشاءاللہ بہت عمر ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار کے بارے میں وہی لوگ جانتے ہیں کہ جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء پڑھا ہے۔ بہت کم لکھا گیا ہے ان کے بارے میں، اور اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں اگر آپ پاکستان اور انڈیا ساتھ میں رہتے ہیں، جیسے دوسرے اولیاء کرام جو ہیں وہ عام طبقے کے اندر بھی مشہور ہوتے ہیں۔ لیکن اندازہ اس بات سے لگائیے جو میں بتلانے لگا ہوں آپ کو، کہ آپ کو عطار آف نیسابور بھی کہا جاتا ہے، یہ جسے عام اپنی زبان کے اندر ہم نشاپور بولتے ہیں، نشاپور کہتے ہیں نا، یہ اصل میں نیسابور ہے یا نیسابور ہے، یا نیشاپور بول دیتے ہیں، اور نیشاپور بھی چلتا ہے، بہت نیچے کے طبقے کے اندر نیشاپور بھی چلتا ہے، لیکن زیادہ تر نیسابور۔ ایران میں مشہور ہوئے آپ خواجہ فرید الدین عطار کہ فارسی زبان میں کلام لکھا آپ نے۔ پاکستان اور انڈیا میں تذکرۃ الاولیاء اور تصوف کے اندر آپ نے معارف جو بیان کیے ہیں، توحید کے اسرار و رموز جو بیان کیے ہیں، اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے اندر مشہور ہوا۔ امریکہ اور یورپ کے اندر آپ مشہور ہوئے، خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ امریکہ میں اور یورپ میں مشہور ہوئے اپنی کتاب منطق الطیر کی وجہ سے۔ کانفرنس آف دا برڈز، پارلیمنٹ آف دا برڈز، یہ پرندوں کی یہ جو منطق الطیر ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں اور یورپ کے اندر اور جو ہے وہ آپ مشہور ہوئے۔ مولانا روم نے بھی خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف فرمائی ہے۔ بڑی بات ہے یار، مولانا روم مولانا کو سب جانتے ہیں، انہوں نے آپ کی تعریف کی اور کہتے ہیں کہ 150 سال کے بعد حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے آپ کے اوپر جو ہے وہ اثر کیا۔ اس سے کیا اندازہ لگائیں گے؟ آپ بھی اپنے نکات بہت سے نکال سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مولانا روم نے حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ کو ولی کامل تسلیم کیا۔ دوسری بات، ولی کا اثر تسلیم کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اشارہ کیا کہ آپ اویسی سلسلے سے ہیں۔ اسے یہ بھی خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ اویسی سلسلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی آپ نے فیض جو ہے وہ ان سے لیا ہے کہ جن کا زمانہ آپ نے نہیں پایا۔ اب یہ اثر جو ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا جو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ان کا اثر ہوا ان کے اوپر، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات،
توحید کے اسرار و رموز کو بیان کرنا. ایک یہ بھی بالکل جیسے وہ ڈیفرنٹ تھے, ہٹ کے تھے, یہ بھی ہٹ کے. دوسری بات سیاحت ہے, انہوں نے بھی سیاحت کی, سیاحت کرتے کرتے انڈیا ہندوستان تک ہے, یہ بھی سیاحت کرتے کرتے انہوں نے بھی انڈیا تک سیاحت کی. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر اڑا دیا گیا, آپ بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نکات ہو سکتے ہیں. پرانی کتب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت کم تذکرہ ملتا ہے آپ کا. ایون کہ تذکرۃ الاولیاء کو بھی پڑھیں تو بالکل مختصر سا ایک پیج کے اندر ہی سارا لکھ دیا گیا, اس سے زائد کوئی نہیں لکھا گیا. لیکن 1900 میں, جس کی اب 2013 جا رہی ہے, 1900 کے بعد جو ہے وہ آپ یورپ کے اندر بہت مشہور ہونے لگے. وہ کیسے؟ وہ آپ اپنی کتاب منطق الطیر سے مشہور ہونے لگے. اس منطق الطیر, یہ جو آپ کی کتاب ہے, اس کو بہت سے لوگوں نے سرنامہ کلام بنایا ہے, موضوع بنایا ہے, اس پہ گفتگو کی ہے, اس کے ترجمے ہوئے, جیسا کہ ایڈورڈ فٹس جیرالڈ, اس نے چند حصوں کا ترجمہ کیا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب کا 1857 کے اندر چند حصوں کا ترجمہ کیا. اور عمر خیام کی رباعیات کا بھی اس نے ترجمہ کیا تھا. براک یونیورسٹی کینیڈا کے اندر 1996 کے اندر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب منطق الطیر کے اوپر پلے ہوا ہے. اسی طرح ایرانین منسٹری نے عطار ڈے منایا ہے, اور اس کے اندر بہت سے اسکالرز, بڑے بڑے فلاسفر, ٹیچرز, پرنسپلز, ان لوگوں کو جو ہے وہ بلایا گیا اور آرڈر دیا گیا کہ تم بھی اپنے اپنے جو ہے وہ حلقہ احباب کے اندر اپنی اپنی جگہوں میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دن کو مناؤ. یہ میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں کیونکہ اتنا نام فیملیئر نہیں ہے. ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ شخص کتنے عظیم ہیں. اس کے علاوہ 2010 کے اندر سیاٹل انٹرفیتھ کمیونٹی چرچ میں 2010 کے اندر جمال عبد الرحمان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کر تقریر کیجئے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کانفرنس آف برڈز منطق الطیر کے اوپر. تو انہوں نے ایک تقریر کی اس کے اوپر, یہ چرچ کے اندر. 2012 میں فولجر تھیٹر واشنگٹن ڈی سی کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منطق الطیر کے اوپر پلے ہوا ہے اس تھیٹر کے اندر, یہ شیکسپیئر کے نام پر ہے. 2009 میں فینچیا ورلڈ تھیٹر کے اندر میں پلے ہوا, اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک ہندو تھا. 2009 میں ونڈسر کیسل لندن کے اندر جو ہے وہ پلے ہوا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کی کتاب جو ہے, ایک ایرانی لڑکی انہوں نے بلائی جو فارسی زبان میں کلام پڑھتی تھی, اور ایک جو ہے وہ دف بجاتا تھا, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرتا تھا ونڈسر کیسل لندن کے اندر. آپ ذرا اس سے اندازہ لگا لیجئے. فرانک شہر کے اندر جو چیک کا دارالحکومت, اس کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کا ڈے منایا گیا اور پرے ہوا, لیکن سب اس کے اندر انہوں نے لڑکیاں ڈال دی. ان تمام کو پڑھنے کے بعد جو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے اندر, چیک کے اندر, اور لندن کے اندر, اور بھی امریکہ کی بہت سی اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر جو پلے ہو رہا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم سادہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. وہ مولانا روم جو ہیں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہالی ووڈ سے ہوا, میڈونا نے گایا, بڑے خوش ہوئے ہم. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا منطق الطیر کا پلے ہو رہا ہے, واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہو رہا ہے, لندن کے اندر ہو رہا ہے, کینیڈا کے اندر ہو رہا ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں. اب غور کیجئے کہ کیا ہمارے یہی بزرگ ہیں؟ بھائی مولانا روم ہمارے بزرگ ہیں, رائٹ, فرید الدین عطار بزرگ, لیکن ان کے علاوہ بھی بہت مشہور بزرگ ہمارے گزرے ہیں. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, ابو القاسم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی تو اولیاء کرام ہیں نا. تو یہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ منطق الطیر اور مولانا روم کے پیچھے کیوں ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے آپ کو کہ وہ صرف انہی کے پیچھے کیوں ہے. اگر آپ منطق الطیر کے یہ جو اس کے اوپر جو پلے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کالا, وائٹ, لیکن زبان سب انگلش ہی بولتے ہیں, فریکوینٹلی بولتے ہیں, وہ انگلش بولتے ہیں امریکن ایکسنٹ کے اندر. لڑکیاں اس میں زیادہ ہوتی ہیں, چائنا سے ہے, انڈیا سے ہے,
اور امریکہ کے جو ہے نا وہ اس طرح، لیکن وہ پلے یہی ہوتے ہیں، وہ سب زبان ایک ہی بولتے ہیں. ابا و اجداد کی زبان ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، تو ایک دو لڑکا ہوگا بیچ میں، باقی سب لڑکی ہوں گی، اور بعض اوقات تو ساری لڑکی ہوں گی. تو کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ترجمہ کیا گیا ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا کی کتاب منطق الطیر کا. تو یہ کیا چیز آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو پرندے تھے، پرندے کیا تھے؟ کیا وہ سارے فیمیل تھے جو خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے منطق الطیر میں شامل کیے؟ سارے فیمیل تھے. وہ مختلف رنگ کے تھے، مختلف جنس کے تھے، لیکن مذہب کیا تھا ان کا؟ ایک. پرندوں کا مذہب کیا ہے بتائیے آپ؟ جن و انس کے علاوہ کائنات کے اندر کسی کو اختیار نہیں دیا گیا مذہب اڈاپٹ کرنے کا. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ مسلمان ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. طوعاً او کرہا، خوشی سے کوئی مسلمان بنے یا مجبوراً، کائنات کے لیے صرف ایک ہی مذہب ہے سوائے جن و انس کے. جن و انس جو ہیں اس کو اختیار دیا گیا. سورہ انسان آپ نے پڑھی؟ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اما شاکرا و اما کفورا سمجھ رہے؟ اب جب مسلمان بن جاؤ تو یا کافر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکر بن جاؤ، مینس یہی. تو جن و انس کے علاوہ پوری کائنات کی ہر شے کا مذہب ایک ہے، دین اسلام. دیٹس اٹ. وہ طوعاً یا کرہن. تو پرندوں کا مذہب کیا ہوا؟ اسلام. لیکن یہ جو امریکہ اور یورپ جو ہے منطق الطیر میں لڑکیاں ڈال رہا ہے، ایک دو مرد اور اس کے بعد ساری لڑکیاں، اور بعض جگہ تو ساری لڑکیاں ہی ہیں اور مرد بھی بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تو میں اس کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا. میری بات جو ہے ماشاءاللہ سب لوگ سنتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں والے سنتے ہیں. میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پہ توجہ دیجیے. یہ کام ہمیں کرنا تھا. ہم سے زیادہ صوفیزم کو کوئی نہیں سمجھتا. یہ جو صوفیزم لایا جا رہا ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو لایا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ لوگ کسی مقام پر تھے، وہ تمثیل سے سمجھایا کرتے تھے. اس کا مقصد جو لیا گیا وہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ لیا نہیں جا رہا. تو میں بارہ جن پیروں سے میری ملاقات ہوتی ہے میں ان سے عرض کرتا ہوں، وہ صوفی ازم کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی منطق الطیر کو بڑی بڑی خانقاہوں کو چاہیے کہ وہ آ کر سمجھائیں. مولانا روم کی مثنوی کو چاہیے بڑے بڑے پیر آ کر سمجھائیں. جیسا کہ بہت مشہور پیر ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کی زیارت کی ہے پاکستان کے اندر، نیاریاں شریف والے علاؤ الدین صدیقی صاحب، وہ مثنوی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے مثنوی کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لیکچرز ہیں. تو یہ جو خانقاہ کے لوگ ہیں بڑے بڑے اسکالر، ان کو چاہیے کہ یہ آگے بیان کریں اسے. میرے پاس یہاں امریکہ کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کی خانقاہ کے جو سجادہ نشین ہیں وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، سید سرور صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بہت محبت فرماتے ہیں، اچھی انگلش بولتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ انہیں بیان کریں، کیونکہ ان کا فیلڈ ہے، یہ تصوف کو بہتر سمجھتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ باقی دنیا کے اندر تو اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ مشہور ہوئے، لیکن دنیا اپنی زندگی میں بھی مشہور تھے. زندگی میں بھی مشہور تھے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بہاؤدین جو ہیں، وہ جب مولانا روم کی عمر 5 سال 6 سال تھی تو تب وہ ان کو خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے. تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا کی، مولانا روم کے لیے، اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعتراف کیا، دعا بھی کی، اور انہوں نے اصرار نامہ دیا. وہ اپنا کتاب جو تھی اس کو تابت ہمیشہ جب تک زندہ رہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے. اور ایک جگہ تو مولانا روم یوں اعتراف کرتے فرماتے ہیں، گرد عطار گشت مولانا عطار کے گرد گھومتے رہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عطار روح ہیں اور سنائی یہ 2 آنکھیں، ما از پہ سنائی و عطار آمدیم، ہم سنائی اور عطار ہی کے لیے آئے ہیں. سنا آپ نے؟ اور اگر آپ پہلے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد مثنوی پڑھیں، تو پھر آپ جانچ جائیں گے کہ بنیادوں کے اندر آپ کو وہی کوئی چیزیں نظر آ رہی. یہ بات یاد رکھیے. تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے بھی میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ
کے بعد جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا. فرید الدین آپ جو ہے وہ آپ کا کلمی نام ہے اور اسی نام سے اب مشہور ہوئے. ابو حامد بھی لکھا ہے اور آپ کے نام کا حصہ ہے عطار، اسی کے نام سے زیادہ فرید الدین عطار. عطار، یہ عطار کیا ہے؟ عطار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پرفیومر، عطر فروش. مگر پرانے زمانے میں عطار کا معنی بڑا وسیع تھا، بہت وسیع. ہربلسٹ، ڈرگسٹ، فارماسسٹ، یہ سارا جو ہے عطار کے اندر آتا ہے. تو جو عطار کی دکان ہوتی تھی وہاں آپ کو کیمسٹ شاپ، ڈرگ سٹور وہی ہے، ڈسپینسری وہی ہے، پھولوں کی دکان وہی ہے، ہر چیز کا سامان، ایون کہ سرجری، اور آپ نے علاج کروانا ہے تو وہی، ہاسپٹل بھی وہی ہے. تو عطار پرانے زمانے میں بڑا وسیع معنی لفظ تھا. اور جو دکان ہوتی تھی وہاں پھول بھی ملتے تھے، دوائیں بھی ملتی تھی، میڈیسن ملتی تھی، میڈیسن کے اجزاء ملتے تھے، علاج ہوتا تھا وہاں، ساری چیزیں ملتی تھی. تو آپ کو عطار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد گرامی بڑے زبردست ہربلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے، اور آپ اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹھایا کرتے. تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو ڈاکٹری کی ہی تعلیم دی. تو ڈاکٹر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میڈیسن کا علم آپ نے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ انہی سے سیکھا ہے. تو والد گرامی نے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پرانے زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے نا، وہ ایک شعبے کے اندر ایکسپرٹ ہو جاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے قرآن، حدیث، یہ چیزیں نہیں پڑھی. نا وہ پڑھتے تھے. قرآن مجید ناظرہ حفظ نہیں کیا تو ناظرہ لازمی، اور پھر اس کے بعد گرامر، یہ چیزیں ضرور پڑھتے، حدیث پڑھتے، یہ چیزیں، پھر اس میں سے کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ کچھ لے لیتے جو آباء و اجداد کر رہے ہوتے، یا زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ سب کا سب علم پڑھ لیتے. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں قرآن مجید، حدیث، سارا کچھ، یہ ناظرہ، یہ سب کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے میڈیسن کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل کی، کیونکہ والد گرامی کا بزنس کو سنبھالا تھا. تو آپ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نیسابور کے اندر پیدا ہوئے. یہ میں پروننسیشن اس پہ ڈسکس کر چکا ہوں. اسے نیسابور بھی کہتے ہیں، نیسابور بھی کہتے ہیں، نیشاپور بھی کہتے ہیں. تو عام طور پر نیشاپور بولا جاتا ہے آپ زبان کے اندر. یہ جو نیسابور ہے یہ ایران ملک کے اندر ہے. اس شہر نے دنیا اسلام کو بڑے بڑے سپوت دیے اور اس میں جنگیں بھی بڑی ہوئی. 1221 کے اندر تو بڑا تباہ ہو گیا. یہ معلوم ہے کیوں؟ چنگیز خان کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ چنگیز خان کا داماد نیسابور کے اندر تھا. کسی نے تیر چلایا تو وہ تیر جو ہے وہ چلایا کسی اور جگہ تھا، خطا سے اسے لگ گیا، یہ مر گیا. جب یہ مرا تو چنگیز خان کی بیٹی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آرڈر دیا کہ سارے نیسابور کے بندے مار دیے جائیں، کوئی جاندار نہ چھوڑا جائے. کین یو بلیو کہ بلیاں، کتے تک مار دیے گئے نیسابور کے اندر. 1.7 ملین بندے مارے گئے، اور ان کے بعد ان کے جسم، ان کے سر جو ہے وہ کاٹ کے پیرامڈ بنا دیا گیا. اتنی قتل و غارت ہوئی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو لوگ دین نہیں پڑھتے، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتے، پھر وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے لیڈروں کو دین پڑھایا جاتا ہے. قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد جب حکومت ہوتی ہے تو پھر اس کے کچھ لا ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے زیادہ مثالیں نہیں دینا، میں ایک مثال دے دوں آپ کو. مولا علی شیر خدا کی لڑائی ہو رہی ہے. مولا علی شیر خدا کی لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی کس سے؟ امیر معاویہ کے خاص آدمی سے، کہ اگر وہ آدمی اس وقت آپ اس کی گردن اڑا دیتے پوری سلطنت تباہ ہو جاتی، پھر آگے کوئی اموی دور حکومت نہ چلتا. لیکن کیا ہوا کہ جب مولا علی نے وار کیا تو ان کا پاجامہ جو ہے وہ نیچے کا کپڑا جو ہے وہ اتر گیا. مولا علی کو شرم آ گئی، آپ نے یوں اپنا منہ پھیر لی. اگر اس وقت گردن اڑا دیتے تو ختم ہو جاتا. یہ جنگیں جتنی آگے چلی ختم ہو جاتی. جائیے جا کے تاریخ پڑھ لیجیے. اسی طرح مولا علی شیر خدا ایک مرتبہ ایک بندے کو مارنے لگے تو اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. آپ نیچے اترا ہے. کہنے لگا کیوں نیچے کیوں اترے، مجھے ماریے؟ فرمانے لگے نہیں، اب اگر میں تمہیں ماروں گا تو میرا ذاتی غصہ بیچ میں شامل ہو جائے گا، اور جو میں آگے لڑ رہا تھا وہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا. دیکھا آپ نے، یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ اور کسی کے اندر نہیں ہے، یہ اور کسی کے اندر نہیں ہے. سب میڈیا کا کرشمہ ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا قرآن اور حدیث پڑھنے والا،
وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کی لڑائی کے اندر بھی ایک لا ہوتا ہے. تو اب چنگیز خان نے 1.7 ملین لوگ مار دیے. یہ نیسابور کی تباہی کا عالم. اسی حملے کے اندر خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ بھی جو ہے وہ شہید ہوئے. تو آپ کو عطار نیسابوری بھی کہا جاتا ہے اسی لیے. اور آپ کا گاؤں کون سا تھا؟ شاد یاخ. یہ آپ کا گاؤں شاد یاخ ہے. پرانے نیسابور کے نواح کے اندر شاد یاخ. آج کل یہ ملتا نہیں ہے لیکن شاد یاخ کے کھنڈر ملتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر ایک ڈھانچہ جو ہے وہ رکھا ہوا بیچ کے اندر، اور ایک دو ڈھانچے جو ہیں وہ سائڈ پہ جا کے رکھے ہوئے. یہ شہر باغات کا شہر ہوتا تھا، یہاں گارڈنز ہوتے تھے. اور آج آپ دیکھ لیجئے، آپ نے ابتدا میں والد صاحب کے پیشے کا علم حاصل کیا. آپ کے والد گرامی ابراہیم بن اسحاق زبردست فارماسسٹ اور ڈاکٹر. آپ نے بڑی جلدی والد صاحب کے کاروبار کے متعلق اور حکمت کے متعلق جان لیا. آپ کے والد گرامی وہ بھی اولیاء کے محب تھے، اور جو باپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ بیٹے کے اندر ضرور آتی. آپ جب پیدا ہوئے تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، آپ کے والد گرامی آپ کو ایک ولی کامل جو وقت کے کتب ہے قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تھے. قطب الدین حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے لیے دعا کی. اس لیے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ بزرگ جب دعا کرتے ہیں تو بچے کے اندر کبھی نہ کبھی اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. سادات کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے آپ کے والد گرامی بھی اور خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. امام رضا علیہ السلام کے مزار کے ساتھ جو مدرسہ ہے وہاں خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ بڑا عرصہ وجہ وہاں پڑھتے رہے. آپ کے والد گرامی نے آپ کو تعلیم دلوائی. اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دی. اس سلسلے میں آپ کو مال لانا ہوتا تھا. ظاہر ہے جوان آدمی مال لینے کے لیے جائے، ساتھ غلام جاتے تھے، ملازم ساتھ جاتے تھے. والد گرامی دکان کے اوپر بیٹھتے تھے. تو آپ جب مال لینے کے لیے جاتے تو مختلف جگہوں میں آپ کو جانا پڑتا، بغداد، بصرہ، کوفہ، خوارزم، ترکستان، حتیٰ کہ انڈیا تک بھی آپ مال لینے کے لیے آتے کیونکہ یہاں مسالے ملتے تھے. انڈیا بھی آتے. لیکن خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی ملک میں مال لینے کے لیے جاتے تو ملازموں کو بتا دیتے کہ فلاں فلاں جگہ مال لیتا تم آنا. اور جتنے دن کا ٹور ہوتا تھا اس کے اندر پھر آپ مزارات پہ بھی جاتے تھے، اور مزارات ساتھ کوئی عالم دین وہاں ہوتا تو اس سے بیٹھ کے علم بھی حاصل کرتے تھے. تو یوں یہ ہوتا تھا کہ بزنس بھی چل رہا تھا اور علم بھی آپ حاصل کرتے جا رہے تھے. تو جہاں جہاں جاتے آپ وہاں کے مزار سے فیض ضرور لیتے اور ملاقات بھی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے جوانی کے اندر یہ منطق الطیر جو آپ کی کتاب ہے بہت مشہور ہوئی، جو امریکہ اور یورپ کے اندر، وہ آپ نے جوانی کے اندر لکھ ڈالی تھی. ہاں آپ پڑھیے اس کتاب سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے جوانی کے اندر اس کتاب کو جو ہے وہ لکھ دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تصوف کی طرف رجحان آپ کا جوانی میں ہی تھا. مگر تصوف کی طرف مکمل دھیان جو ہے وہ کب دیا؟ جب آپ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے والد گرامی جب فوت ہوئے تو سارا بھار آپ کے اوپر پڑ گیا. اب آپ دکان کو چلانے لگے، اور آپ کی جو دکان تھی وہ بہت مشہور دکان تھی. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 200-300 مریض جو ہیں وہ آ جاتے. اتنی بڑی دکان تھی. کوئی خریدنے کے لیے آتا، کوئی علاج کروانے کے لیے آتا. اتنے بزی رہتے تھے پوری دکان. کتنے لوگ تو کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، ملازم تھے آپ کے. مریضوں کا رش رہتا ہر وقت. آپ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے. دنیا کو خیر بات جو ہے وہ کس طرح آپ نے کی، ٹرننگ پوائنٹ کیسے آیا. تو والد گرامی کی وفات کے بعد کلیتاً شعر و شاعری ان چیزوں سے آپ نے کنارہ کشی کر لی. روز صبح آتے، دکان کھولتے، مریضوں کی دیکھ بھال ہوتی، شام کو دکان بند کر کے چلے جاتے. سارا کچھ چھوٹ گیا. لیکن جس بندے نے علم پڑھا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے. اگر بزرگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو وہ کبھی نہ کبھی پلٹ کے ضرور آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. ایک دن کیا ہوا، صبح کے وقت آئے، دکان کھولی، کاؤنٹر پہ بیٹھے، حساب کرنے لگے، اور ملازم پیچھے دکان کھول رہے ہیں، سامان ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ یوں بزی ہیں، حساب کرنے میں بزی ہیں. ایک بابا جی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کلندر کھڑے ہو. وہ ان کو یوں ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں کہ پچھلا کتنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، ایسے حساب کیے جا رہے ہیں. وہ بابا ٹک ٹکی لگا کے، تو آپ کو پتا کہ فیلنگس تو ہو جاتی، کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے، آپ نہ بھی دیکھو تبھی آپ کو پتا چلتا کوئی ہے. تو آپ نے کافی دیر جب ان کی موجودگی کو محسوس کیا تو پھر آدھا چہرہ اٹھا کر، پورا فل بھی نہیں دیکھا، اتنے بزی، تھوڑا سا ہی تو، کیوں گھر رہے ہو؟
جاؤ چلے جاؤ. وہ قلندر بولا ہر ایک کو جانا ہے, تمہیں بھی مجھے بھی, لیکن میں تو اپنے ہلکے پن کی وجہ سے بڑی جلدی چلا جاؤں گا, کمبل ہی تو ہے ایک میرے پاس, تم بتاؤ تم اتنے بھاری بزنس دکان کے ساتھ کیسے جاؤ گے. جملہ بڑا زبردست تھا. اور صبح کے وقت آپ نے پورا 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 شیئر اٹھا. کہنے لگے تو اچھا تو بابا کیسے جائے گا, کیسے جائے گا بتا. وہ سامنے ہی لیٹ گیا, یوں کاؤنٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سڑک پہ وہ گلی پہ سامنے ہی لیٹ گیا. بابا قلندر جو لیٹے, کمبل لیا, اگ گئے, روح کف سے انسری سے پرواز کر دیا. اب ایک دم سے اٹھے, جا کے ہاتھ پکڑا, دیکھا تو بابا قلندر جا چکا تھا. عجیب کیفیت ہو گئی, یار یہ ابھی تو مجھ سے بات کر رہا تھا, یہ بات کرتے کرتے لیٹا اور چلا گیا. ملازموں سے کہا دکان بند کر دو, چلو آؤ یہ قلندر کو اٹھاؤ, اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کریں. خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں, سوچے جا رہے ہیں, اور اس بات نے ایسا زبردست کلک کیا دماغ کو. دوسرے دن صبح جب آئے, نور کا چشمہ ابھر رہا تھا اندر سے. فرمان لگے دکان بند کر دو, اعلان کر دیا جس چیز کو جو چیز میری دکان سے چاہیے آگے لے جاؤ, دکان بند, آج سے کام ختم. سارا کچھ جو بکتا تھا بیچ دیا, جو دینا تھا دے دیا, دکان بند کر کے سارا کچھ چھوڑ چھڑ کے نکل گئے. اللہ, کچھ سال شیخ رکن الدین کے ہاں ٹھہرے. یہ اس دور کے ولی کامل ہیں. چند سال حلقہ درویشی میں رہے, اس کے بعد آپ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے. مکہ میں جا کے اعتکاف کیا. مکہ مدینہ میں اعتکاف کرے. مکہ میں آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ تشریف لے جا, میں پیچھے بھاگا, سرکار رک گئے, میں نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے میں نے چوما. سرکار نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا تم میرے اسرار کے لائق ہو اور میرے انوار دیکھنے کے بھی لائق ہو. فرید عطار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تسلی اور سکون سے دل میرا بھر گیا جب میرا نبی ملا. اللہ اکبر, بھر گیا. اور باقی جو کچھ مجھے ملا میری زندگی میں, یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عطا کے صدقے سے ملا. تو آپ نے پھر لسان الغیب لکھی کتاب, اور لسان الغیب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ این کتاب از پیش احمد گفتم در مقام مکہ ای نوشتہ. کہتے ہیں یہ کتاب میں نے مکہ میں لکھی, اس کے بعد میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی, انہوں نے قبول فرمایا. مکہ اور مدینہ میں اعتکاف کرنے کے بعد پھر تو تصانیف کا سلسلہ چڑھ پڑا. آپ نے 50 سال مقامات مقدسہ کی زیارت کی. دیکھ لیا آپ نے, 50 سال تک جہاں جہاں مزار تھا وہاں جاتے, زیارت کرتے اور فیض لیتے. اور آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں تمام بڑے مزارات کی زیارت کی ہے, ان کی قبور کو آنکھوں سے لگایا ہے. میرے دشمن میرے فعل کو برا سمجھتے ہیں تو ان پر پتھر. خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ فرماتے. مصر, دمشق, خراساں, یہاں تک ہندوستان, ہر جگہ پہ پھر 50 سال پھرنے کے بعد پھر اپنے وطن واپس آئے. 50 سال کے بعد واپس آئے. دوران سیاحت آپ نے بہت کچھ لکھا, لکھتے بھی رہے, سیکھتے بھی رہے. آپ نے ایک کتاب لکھی مظہر العجائب. وہ کتاب جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے شہر میں آ کر, نیشابور میں آ کر دی کتاب. لوگوں نے پڑھنے کے بعد کہا یہ رافضی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ رافضی ہے, مارو اس کو. کیس جو ہے وہ عدالت میں دائر ہو گیا. کیس دائر ہوا, چونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, بڑھاپے کی وجہ سے مولویوں نے قتل کے فتویٰ دلوا دیا کہ قتل کر دو. عدالت میں جب پیش ہوا تو کیس جو ہے ہار گئے. منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی گئی. مولویوں نے پروف کر دیا. ملا آپ کو پتا پروف تو کر دیتے. منقولہ غیر جائیداد ضبط کر لی, لیکن جان بچ گئی, آپ کو شہر سے نکال دیا گیا. آپ اپنے ہی شہر سے نکل گئے. اللہ اکبر جل شان. جب آپ اپنے شہر سے نکال دیے گئے, اب آپ نے تصانیف کی طرف پھر دھیان دیا. آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ 40 کے بارے میں تو مشہور ہے کہ 40 کتابیں آپ نے لکھی, لیکن اس کے علاوہ بھی 114 کی بھی روایت ملتی. آپ کی کتابوں کے اندر الہی نامہ, مختار نامہ, معراج نامہ, حیدر نامہ, پند نامہ, اسرار نامہ, مصیبت نامہ, ملاح نامہ, وصیت نامہ, بلبل نامہ, جواہر نامہ, منصور نامہ, اوسط نامہ, پسر نامہ, سیاہ نامہ, خیات نامہ, نحل نامہ, وصل نامہ, دیوان بیر نامہ اور خسرو گل, مظہر العجائب, لسان الغیب, منطق الطیر, جواہر اللذات, اخوان الصفا, شرح القلب, تذکرۃ الاولیاء.
یہ چند نام مجھے ملے جو میں نے آپ کو بیان کر دیے. یا آپ نے کتب لکھی اور ایک اندازے کے مطابق 2,02,060 اشعار ہیں آپ کے. اللہ اکبر جل شان. اور 1863 کے اندر آپ کی فرینچ زبان کے اندر بھی ترجمہ ہو. اور سب سے مشہور جو آپ کی کتاب وہ منطق الطیر ہوئی ہے, دا کانفرنس آف دا برڈز. اس کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا. آپ کی شاعری آپ کے جانے کے بعد زیادہ مشہور ہو گئی اور یہ کتاب آپ کا ماسٹر پیس ہے. اور اسی کتاب کے جو ہیں وہ سٹوری لکھی جاتی ہے اور اسے کو پلے کیا جاتا ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لڑکیاں ڈالی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہارا تصور یہ ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے رکھے جائیں. یہ باور کروایا جا رہا ہے نیو جنریشن کے اندر. اللہ اکبر جل شانہ. منطق الطیر کے اندر ہے کیا چیز ہے آپ جاننا چاہیں گے نا, لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ خود پڑھیے. میں بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, آپ خود پڑھیے جا کر. منطق الطیر کا انگلش میں ترجمہ ہے, فارسی کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے اور آپ کو مل جائے گی, لیکن میں آپ کو صرف خلاصہ بتانا چاہوں گا منطق الطیر کے اندر ہے کیا. خلاصہ یہ ہے کہ منطق الطیر سارے پرندوں کی کانفرنس, پارلیمنٹ, سارے پرندے ایک دن جمع ہو گئے, سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے. کہنے لگے یار ہر ایک کا بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کے بغیر تو نظام چلتا نہیں, اور جہاں سربراہ نہیں ہوتا وہاں نظام نہیں چلتا. تو ہمیں اپنا سربراہ ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا بادشاہ کون ہے. یہ ساری چیزیں تمثیلی ہیں. تو بیچ میں جو ہدہد ہیں وہ ہدہد ذرا عقل مند ہے, کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر گیا تھا. تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی تو بتا. تو ہدہد نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. سیمرغ جو ہے اس کے بارے میں اس نے بتلا دیا. یہ ایرانیوں کا ایک خیالی پرندہ ہے جو کوکاف کی پہاڑی سے پرے رہتا ہے. اس کو انقابی کہتے ہیں اور انگلش کے اندر فینکس یا فینائکس. تو یہ فینکس جو اردو میں بھی کہا, یہ بڑا پاورفل پرندہ ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو ہے سیمرغ یہ تمہارا سردار ہے. اب چلو ہم اپنے سردار کے پاس چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک تمثیلی ہے صوفی کے لیے. اب صوفی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے اللہ کو, اپنے خالق کو. بالکل اسی طرح. تو ہدہد یہ کہتا کہ سنو, رستے میں 7 وادیاں آتی ہیں, 7 وادیاں ہیں اور تمہیں ان وادیوں سے گزرنا ہے. پھر کوشچننگ ہوتی ہے, ہر ایک جو ہے وہ پوچھتا ہے اس سے میں کیا کروں, وہ پھر اس کے بعد جواب دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر منطق الطیر کی بڑی خوبصورت کتاب, آپ پڑھیے گا. تو وہ ہدہد یہ کہتا ہے سنو, رستے میں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے 7 وادی ہیں. پہلی طلب کی ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے طلب تو ہونی چاہیے, نیت اور ارادہ. پھر اس کے بعد عشق کی وادی آتی ہے, کیونکہ اگر صرف آپ کے اندر طلب ہے لیکن لگن نہیں, وارفتگی نہیں, عشق نہیں ہے تو آپ آگے چلیں گے نہیں. پھر اس کے بعد معرفت کی وادی آتی ہے, پھر استغنا کی وادی ہے, پھر توحید کی وادی ہے, پھر حیرت کی وادی ہے, پھر فنا کی وادی. یہ 7 وادی ہیں. تو جب پرندوں کو لے کے چلتا ہے تو اس ہر وادی کے اوپر کچھ نہ کوئی پرندے پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ آگے نہیں چل پاتے. لیکن جب فنا کی وادی میں 7ویں وادی میں پہنچتا ہے ہدہد, تو صرف ٹوٹل اس کے پاس 30 پرندے رہ جاتے ہیں. سب مصائب میں پیچھے رہ گئے. جب مصیبت آئی پیچھے رہ گئے, آگے نہیں بڑھ پائے. 30 پرندے رہ پائے. تو سے مرغ کا معنی پرندہ ہوتا ہے. تو جس کی طرف جا رہے ہیں اس کے نام کا میننگ ہی 30 ہے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک جو ہے وہ جھیل ہوتی ہے, اور جھیل کے اندر پرندے اپنے ہی عکس دیکھتے ہیں. یہ ہے, میں نے آپ کو صرف خلاصہ بنا دیا. زیادہ آپ سمجھنا چاہو گے تو آپ خود پڑھیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر کیا ہے. تو آپ کی اور دوسری کتاب جو مشہور ہوئی وہ تذکرۃ الاولیاء ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء نے میری زندگی چینج کی ہے. آج جو میں 42 اولیاء کرام سرنامہ کلام بنا کر سنا چکا ہوں نا آپ کو, یہ تذکرۃ الاولیاء کی وجہ سے. معلوم نہ کیوں, میں نے اس کتاب کو 6 نومبر 2012 میں امریکہ میں پڑھا. اس کو میں نے جب میں نے پڑھا تو اس کے اندر ایک بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ میں نے کیوں لکھا. کہتے ہیں کاملین کی ارواح سے اس گناہگار کو امداد حاصل ہو, اس لیے میں نے یہ لکھا تذکرۃ الاولیاء. اور موت سے پہلے کسی محبت خاص کا فضل اس کو نصیب ہو. تو آپ نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر 96 اولیاء کا تذکرہ کیا ہے سرنامہ کلام بنا کر, یعنی عنوان بنا کر. ویسے اس کے ضمن میں تو کئی ہیں, 96 96 ہیں ٹوٹل. تو میرے اندر شوق پیدا ہو
کہ میں بھی بیان کروں, ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے, اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. بہت سے لوگ سننے لگے. ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے, کل یا پرسوں شاید, مجھے کال آئی امریکہ سے ہی, میرے ایک دوست کی آئی, میں آپ کا بیان جو ہے وہ سنتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. کیوں؟ یہ میری بخشش کا سبب ہے. امریکہ کے اندر, انڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر, اور بھی جگہوں پہ جو ہے لوگ سنتے ہیں اسے. وہ سید صاحب ہیں ماشاءاللہ, خود بڑے اچھے خاندان کے ہیں وہ, ان کے والد گرامی اور ان کے اوپر جو ہے سب اولیاء کرام گزرے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے اسے کہ جب کوئی آدمی سنتا ہے. تو جس طرح میری لائف چینج کی ہے, میں اس طرف نہیں آتا تھا, یہ سٹوریز میں نہیں, لیکن مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. جب آپ کسی ولی کامل کی سٹوری کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, فوراً ان کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے. یہ چیز آپ مجھ سے پوچھیے, میں ایسے نہیں 8 9 10 20 دن سٹڈی کرتا رہتا ہوں, چیزیں ڈھونڈتا ہوں. ان کی توجہ جو ہے وہ رہتی. اور جب یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر انہوں نے فرمایا یہ کہ کاملین کی ارواح سے اس گناہگار کو امداد حاصل ہو, اس لیے میں نے تذکرۃ الاولیاء لکھا. تو بالکل میری بھی نیت یہی ہے, میں نے بھی اسی نیت سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اولیاء کرام کے جو چاہنے والے ہیں, خادم جو ہیں, ان کی لسٹ میں میرا بھی جو نام اللہ تعالیٰ شامل فرما لے. آمین. میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. خلافت جو ہے وہ آپ نے جے اسپینسر ٹرمنگہم نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب دا صوفی آرڈر ان اسلام میں کہ یہ ان کے بزرگ تھے شیخ مجد الدین بغدادی. اور ای جی براؤن نے یہ کہا کہ آپ نے میڈیسن کا علم ان سے حاصل کیا ہے. اب آپ کی شہادت کس طرح, دنیا میں جو آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں آج کل بھی پڑھی جاتی ہیں اور زبردست ذخیرہ ہے ہمارے پاس. تاتاریوں نے جب نیشا پور نئے سابر کا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو ایک تاتاری نے آپ کو پکڑ لیا, خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ, آپ بوڑھے سے تھے, پکڑ لیا آپ کو, پکڑ کے لے جا رہا ہے. تو ایک بندہ رستے میں آیا, کہنے لگا او انہیں مت مارنا, میں تمہیں 10,000 درم دیتا ہوں, انہیں مت مارو, چھوڑ دو ان کو. تو خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ, نہ بہت کم قیمت لگا رہا میری, اس سے زیادہ تجھے پیسے ملیں گے. نہ دیکھا آپ نے, فرمایا لگے نہ لینا. وہ سپاہی کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ بابا بہت بڑا آدمی ہے, اس سے بھی مہنگا بیچوں گا میں اسے, شاید اور پیسے ملیں. آگے گئے تو ایک غریب سا آدمی آ رہا تھا, اس بیچارے کی کل جمع پونجی صرف وہی تھا, وہ جو ہے اوپر اس نے وہ گھاس جو اٹھایا وہ. تو تتاری سے کہنے لگا او میں تجھے یہ اپنی ساری, یہ کیوں اس بیچارے نے سارا دن محنت کر کے یہی تو کمایا تھا, اب غریب آدمی کے لیے گھاس ہی تو ہے, بولا یہ میں تجھے دیتا ہوں بابا. تو خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کہنے لگے ہاں یہ اس سے یہ میری قیمت ہے, بلکہ یہ زیادہ بتا رہا, اس سے بھی کم میری قیمت ہے. تتاری کو غصہ آیا, اس نے کھڑے کھڑے تلوار ماری, گردن اڑا دی. خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ تعالیٰ وہیں آپ کی شہادت. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کو دفنا دیا گیا. اس دور کے اندر ایک قاضی ہوتے تھے, قاضی یحییٰ بن سعد, انہوں نے آپ کی قبر بنائی, لیکن یہ پہلے آپ کے معتقد نہیں تھے. کیوں؟ کہتے تھے یہ کہانی نویس ہے, کہانی گو جو ہے وہ بابا ہے. آپ کو جب دفنا دیا گیا تو اس کے اوپر کچھ چیز نہیں تھی. قاضی کا بیٹا مر گیا, تو وہ مرتے وصیت کر گیا تھا کہ میری قبر ان کے قدموں میں بنائی جائے. تو رشتہ داروں نے جا کے بنا دی, پہلے سے ہی بنا دی. اب جنازہ جو ہے وہ رات کو ہونا تھا, کیونکہ اس کا وفات ہی کچھ ٹائم ہوا, دیر ہو گئی, رات ہو گئی. تو قاضی نے پوچھا میرے بیٹے کی قبر کہاں کھودی ہے؟ قاضی وہ فرید الدین عطار جو ہے نا ان کے پاؤں میں, وہاں کیوں قبر کھودی؟ اس کو کہانی نویس کے کہانی کو کہ پاؤں کے اندر میرا بیٹا, وہاں لٹاؤ گے تم, جاؤ کہیں اور جا کے کھودو. کہنے لگی اب تو رات ہو گئی, اب جا کے کہاں کھودیں, صبح ہی پھر ہوگا. اب یہ بیٹھ گیا, سوئے تو بیٹا فوت ہوا ہے, کہاں سوئے گا. لیکن جب صبح کا وقت آیا تو کیا ہوا کہ آدمی, آپ کو پتا جب تھک جاتا ہے نا تو اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, وہ جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور سویا بھی ہوتا ہے. کبھی آپ پہ تاری ہوئی ہے کبھی جب آپ نفل پڑھتے تہجد کے ٹائم ایسی کیفیت تاری ہو جاتی. تو کیا دیکھتا ہے قاضی یحییٰ, دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتر رہے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر. اللہ اکبر جل شانہ. اور بیٹا جو ہے وہ سامنے کھڑا رو رہا ہے, کہنے لگا ابا مجھے اتنے نیک بندے کی قربت سے تم نے کیوں محروم رکھا, مجھے میری قبر وہاں کیوں کھدوا رہے ہو. ایک دم سے اٹھے, کہنے لگے وہ قبر رہنے دو اور کہیں مت کھودنا. جنازہ پڑھانے کے بعد بچے کو ان کے پاؤں میں ہی دفنایا گیا. تو یہ جب قاضی یحییٰ جو ہیں وہ عقیدت مند ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے قبر انہوں نے بنائی خواجہ فرید عطار رحمہ اللہ کے اوپر پکی. اس کے بعد ان کے بعد جو ہے بڑے عرصے کے بعد
میر شیر علی نے سلطان حسین مرزا کے عہد کے اندر عہد حکومت میں ایک بلند مزار بنایا، اور آج آپ کا مزار جو ہے یہ نیسابور ایران میں تعمیراتی شاہکار ہے. آپ جائیے وہیں آپ کو ان کے سب سے بڑے جو ہے وہ مصور کی قبر، عمر خیام کا مقبرہ وہاں ملے گا، اور خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، اور ایک سید زادے اور ہے. یہ بالکل ایک باغ کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے بنایا، اور بڑا خوبصورت ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر شیشہ لگا دیا، اور وہ شیشہ جو ہے اس نے اور خوبصورتی کو جو ہے وہ اضافہ کر دیا. باہر ان کے سٹیچو جو ہیں وہ بھی نصب ہیں. صرف یہ چہرے جو ہے خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے چہرے کی تصویر یہ دیکھیے. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے، اور کبھی موقع ملا تو منطق الطیر خود پڑھیے گا، انگلش میں بھی ہے. پڑھنے کے بعد پھر اس کو تصوف کے رنگ کے اندر اور روحانیت کے رنگ کے اندر لوگوں کو سمجھائیے گا. اجازت دیجیے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.